ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا نہیں ہے. اب یہاں سے ہم قضاء و کفارہ کے تعلق سے مسائل کو پیش کرتے ہیں، مگر اس کو سمجھنے سے پہلے اور اس کے مسائل کو سننے سے پہلے چند بنیادی چیزیں اپنے ذہن میں رکھیں کہ کب کفارہ ہوگا اور کب قضا. اس کو سارے مسائل اگر آپ پڑھیں گے نا تو آپ کے ذہن میں نہیں رہیں گے. اس کو پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ کفارہ کب ہوتا ہے، پہلے وہ جان لیں کفارہ کب ہوتا ہے. نمبر 1، روزے دار مکلف ہو. مکلف کسے کہتے ہیں؟ مکلف کہتے ہیں مسلمان عاقل بالغ. مسلمان ہو، عاقل کا مطلب ہوتا ہے عقل سلامت ہو، پاگل اور مجنون و گانڈا نہ ہو، اور بالغ ہو، نابالغ نہ ہو. ایک چیز. نمبر 2، مقیم ہو، یعنی یہ حکم مسافر کا نہیں ہے. نمبر 3، ادائے رمضان کا روزہ ہو، رمضان کے مہینے کا روزہ ادا کرنا اس کا جو ہے مقصد ہو. تیسری چیز. نمبر 4، یعنی یاد رہے کہ کفارہ جو ہے اس کا تعلق رمضان کے روزوں سے ہے، ہر روزے سے نہیں ہے. رات میں نیت کی ہو. کفارہ کب آئے گا؟ کہ نیت اس نے رات میں کی ہو. رات میں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ صبح صادق سے پہلے. نمبر 5، اکراہ شرعی نہ ہو. اکراہ شرعی کسے کہتے ہیں؟ اکراہ کا معنی ہوتا ہے مجبور کرنا، اور اکراہ شرعی کا معنی یہ ہے کہ کوئی اگر دھمکی دے کہ اگر تو نے روزہ نہ توڑا تو تجھے قتل کر دوں گا، یا ہاتھ پاؤں توڑ دوں گا، یا ہاتھ پاؤں ناک کان وغیرہ کوئی عضو کاٹ دوں گا، یا آنکھیں پھوڑ دوں گا. اور روزے دار کو گمان غالب ہو کہ اگر اس کی بات نہ مانی تو ایسا کر گزرے گا، تو ایسی صورت میں یہ بنے گا اکراہ شرعی. عام طور سے گھروں میں کبھی ماں باپ بولتے ہیں بچے کو سیدھا بیٹھ ورنہ تیری ٹاٹیاں توڑ دوں گا، مگر اس کا مقصد پاؤں توڑنا نہیں ہوتا ہے، وہ ایسے ہی بولتا ہے، سمجھے؟ تو یہ اکراہ شرعی میں نہیں آتا ہے. اکراہ شرعی یاد رکھیے گا کسی گمان غالب ہو کہ جو وہ کہہ رہا ہے وہ کر گزرے گا. حالات ایسے ہیں تو اس میں آدمی کے لیے رخصت کے مسائل آتے ہیں. تو کفارہ کب آئے گا؟ کہ اکراہ شرعی نہ ہو، یعنی ایسی شرعی مجبوری بھی نہ ہو. نمبر 6، کہ اگر اس نے کھا پی کر یا جماع سے روزہ توڑا ہے تو یہ کام اس سے بھول کر نہیں ہوا ہے، جان بوجھ کر ہوا ہے، کفارہ اس وقت آئے گا. اور ساتھ ہی کہ اگر جماع سے یعنی ہم بستری سے اس نے روزہ توڑا ہے تو جس سے ہم بستری کی ہے وہ قابل شہوت ہو، یعنی جس سے اشتہا اس کی پوری ہو سکے، قابل شہوت جس کو دیکھ کر اشتہا ہو، خواہش ہو. اور نمبر 7، کہ ان میں سے کسی وجہ سے اس نے روزہ توڑا اور روزہ توڑنے کے بعد کوئی عذر سماوی نہ پایا جائے. عذر سماوی کا مطلب ہوتا ہے جو آسمانی مجبوریاں ہوتی ہے، مثلا عورت کو حیض آنا یہ اس کے اختیار میں نہیں ہے، یہ قدرت کی طرف سے ہے. نفاس ہونا یہ قدرت کی طرف سے ہے. اچانک کوئی ایسی بیماری ہو جانا جس کی وجہ سے آدمی روزہ نہ رکھ سکے، یہ عذر سماوی ہے. تو اگر روزہ اس نے ان صورتوں میں توڑا ہے جن میں کفارہ آتا ہے، مگر اس کے بعد کوئی عذر سماوی پایا گیا تو اس صورت میں بھی کفارہ نہیں ہوگا. کفارہ ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ صورتیں جن سے کفارہ لازم ہوتا ہے اس بنیاد پر روزہ توڑا اور غروب تک ایسی کوئی بات نہ پائی جائے جسے عذر سماوی کہا جائے. جب یہ ساری باتیں جمع ہوگی، یہ صورتیں ہوگی تو کفارہ لازم ہوگا، ورنہ قضا ہوتی ہے. یہ اس کے بنیادی پوائنٹ ہے، اگر ذہن میں رکھو گے تو مسئلہ آسانی سے سمجھ میں آئے گا. اب میں نے مکلف بتایا تھا، مکلف کسے کہتے ہیں؟ مکلف یاد رہے، مکلف کون ہے؟ مسلمان عاقل بالغ. رمضان المبارک میں روزہ دار مکلف مقیم نے ادائے رمضان کا روزہ رکھا جس کی نیت رات سے کی تھی، جبر و اکراہ شرعی اور بھول کے بغیر، یعنی نہ کسی کی طرف سے جبر تھا نہ اکراہ شرعی ہے، نہ روزے کا توڑنا اس سے بھول کر ہوا ہے، یعنی نہ بھول کر نہ اکراہ شرعی سے، بلکہ جان بوجھ کر خوشی اور ارادے سے کسی آدمی کے ساتھ جو قابل شہوت ہے اس کے آگے یا پیچھے کے مقام میں جماع کیا، انزال ہوا ہو یا نہیں، تو روزہ بھی ٹوٹا، قضا بھی لازم اور کفارہ بھی لازم.
یہ قید ہیں، ان قیدوں میں دیکھیے اس سے کفارہ آئے گا. یا اس روزے دار کے ساتھ جماع کیا گیا، مثلا عورت تھی، اس کے ساتھ اس کے شوہر نے روزے کی حالت میں، عورت روزے کی حالت میں تھی اور اس نے اس کے ساتھ جو ہے ہم بستری کی، تب بھی قضا و کفارہ لازم. یا اس روزے دار نے بغیر عذر شرعی یعنی کسی شرعی مجبوری کے بغیر اور بغیر جبر و اکراہ شرعی، یعنی کوئی نہ یہاں جبر تھا نہ جسے اکراہ شرعی کہا جائے، ہم نے بتایا تھا اکراہ شرعی مجبور کرنا، کہ اکراہ شرعی کی صورت بھی نہیں ہے، اور نہ اس سے یہ چیز بھول کر ہوئی ہے بلکہ خواہش سے ہوئی ہے اور اس کی رضامندی سے اور بغیر کسی کے مجبور کرنے کے اس نے کوئی غذا یا دوا کھائی یا پانی پیا یا کوئی نفع رساں، نفع دینے والی، فائدہ دینے والی چیز کھائی یا کوئی چیز لذت کے لیے کھائی یا پی، تو روزہ بھی ٹوٹا، قضا بھی لازم اور کفارہ بھی. اچھا، اس کے علاوہ بھی کچھ اور صورتیں بہار شریعت میں مذکور ہیں، تو اگر مزید تفصیلات اگر کسی کو پڑھنی ہے تو ذوق مطالعہ پیدا کرے اور کتب کا مطالعہ بھی کریں. ہر چیز جو ہے مکمل طور سے آپ سب باتیں ایک ساتھ بالاستیعاب بیان کرنا ایک تو مشکل ہوتا ہے، تو اہم باتوں کو ہم ذکر کر رہیں گے، اور آپ بھی اپنے اندر ذوقی مطالعہ پیدا کریں، کتاب پڑھنے کا شوق، اور اس میں عادت بنائیں کاغذی کتاب کے مطالعے کی. بلا ضرورت جو ہے یہ موبائل وغیرہ میں پی ڈی ایف ہوتی ہے، ہاں ضرورت ہو تو الگ بات ہے، مگر کاغذی کتاب کو پڑھنے کا شوق پیدا کریں. کفارہ لازم ہونے کے لیے ان تمام صورتوں کے ساتھ یہ بھی شرط ہے کہ روزہ توڑنے کے بعد اسی دن میں افطار سے پہلے، افطار کب ہوتی ہے وہی، کوئی آسمانی عذر، مثال کے طور پر حیض، نفاس یا ایسا مرض جس کی وجہ سے روزہ نہ رکھنے یا توڑنے کی اجازت ہو وغیرہ پیدا نہ ہو. کیونکہ اگر اسی دن روزہ توڑنے کے بعد عورت کو حیض یا نفاس شروع ہو گیا یا روزہ توڑنے والے کو ایسی بیماری لگ گئی جس کی وجہ سے اس کے لیے روزہ نہ رکھنے کی شرعن اجازت ہے، تو اب صرف قضا لازم ہوگی، کفارہ لازم نہیں ہوگا. مثلا جس وقت جس نے روزہ توڑا تھا تو ایسے کام سے توڑا تھا جس سے کفارہ لازم ہوتا تھا، کہ جان بوجھ کر اس نے کھا لیا بغیر اکراہ شرعی کے، اور یہ جانتے ہوئے کہ روزے دار ہے، قصدن اس نے کھانا کھا لیا اور روزہ توڑ دیا، تو اب ظاہر سی بات ہے قضا بھی ہے کفارہ بھی ہے. مگر اس کے بعد اسے ایسی بیماری ہو گئی کہ جس کی وجہ سے فقہائے کرام اسے روزہ چھوڑنے کی رخصت دیتے ہیں، ایسی کوئی بیماری سے لاحق ہو گئی تو اب اس سے کفارہ ساقط ہو جائے گا، اب اسے اس روزے کی صرف قضا کرنی ہے. یہ مسئلہ یاد رکھیے گا. جن صورتوں میں روزہ توڑنے پر کفارہ لازم نہیں، یعنی جہاں قضا لازم ہوتی ہے، ان میں یہ بھی شرط ہے کہ ایک ہی بار ایسا ہوا ہو اور معصیت کا قصد مقصد نہ ہو، یعنی گناہ کا ارادہ نہ ہو، ورنہ ان میں بھی کفارہ دینا ہوگا. کہ جن میں قضا لازم ہوتی ہے ایسا عمل وہ بار بار کرے اور گناہ کے ارادے سے کرے تو وہاں صرف قضا نہیں، اب کفارے کا حکم بھی لگ جائے گا.